جی السلام علیکم ناظرین، آن لائن ود ندیم حسین رضوی کے ساتھ آپ کا میزبان میں ہوں ندیم حسین. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کبھی انڈور کبھی آؤٹ ڈور آپ سے باتیں ہوتی رہتی ہیں. اور آج کا بھی جو پروگرام ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. لائک جیسے کہ آپ کبھی سیاست پہ بات سنتے ہیں، کبھی کرنٹ افیئرس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ہمارے مسائل پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. لیکن آج تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاپک ہے ہمارا کہ ہمارا جو ثقافت کا یا کلچر کا ایک جو پہلو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ ہمارے جو بڑوں کی روایت ہیں کیا ہم ان کو بھولتے تو نہیں جا رہے. چاہے ہم برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس ولمس روڈ پہ، جو آپ پیچھے دیکھ بھی رہیں گے ولمس روڈ یہاں پہ بڑی گہما گہمی بھی اس وقت موجود ہے. لیکن بات کریں گے ہم اپنے ثقافت کے کلچر کو پاکستان کے حوالے سے کہ جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا یا اب بھی وہ کس طرف جا رہی ہیں چیزیں، یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے. اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں 20 کتب کے مصنف بھی ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، شاعر ہیں، سولسٹر ہیں، قانون دان ہیں اور بہت سی یونیورسٹیز میں ان کے بکس پہ جو ہے وہ تھیسس بھی ہو رہا ہے. میری مراد ہے پی بی اے کے فاؤنڈر جناب ڈاکٹر یونس امین صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسی طبیعت آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمد للہ شکریہ. ڈاکٹر صاحب بات کریں گے جیسا کہ ثقافت کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہمارا جو بہت سی جیسے بیٹھک سسٹم تھا ملک میں پاکستان میں کہ اور بھی جیسے اخان تھے، چنوٹھی اخان بڑا مشہور ہے کہ جے توا ہوئے بھارا تے روٹی سڑے کیوں، جے پتر ہوئے چنگا تے نو لڑے کیوں، ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਆਖੀਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ بیوی ਭਾਵੇਂ حور ہوگی. یعنی کہ جو ماں باپ کا پیار محبت، جیسے انڈین لوگوں میں بھی میں اتنی چیز کوٹ کروں گا کہ بہت اچھی ہے کہ اپنے بڑوں کا احترام میں وہ جھک کے پاؤں کو جیسے وہ لگاتے ہیں. ہم بھی بڑوں سے سیکھا ادب پیار محبت. لیکن آج کل کیا کچھ یہ کمی نہیں آ رہی ہمارے پاکستان ماحول میں کہ اگر کوئی نیو کپل ہے، کوئی ریئر کیسز ہوں گے لیکن ہم ڈسکس کریں گے بینگ اے پاکستانی، میں بھی پاکستانی ہوں، آپ بھی پاکستانی ہیں، کہ یہ کوشش تو نہیں کہیں کہ ہم علیحدہ زندگی گزاریں، جوائنٹ فیملی سے ہٹ کے زندگی گزاریں، ماں باپ کو شاید کوئی ڈسٹربنس نہ پیدا کریں. تو جس طرح مشہور ہے کہ 5 یا 6 بچوں کو ایک ماں تو پال لیتی ہے، 5 بچوں سے ایک ماں نہیں پالی جاتی. کیا کہیں گے اس وقت؟ جی یہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ندیم بھائی. تو یہ ٹاپک بہت وسیع ہے اور پاکستان کمیونٹی جس طرح پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور انگلینڈ میں تو بہت زیادہ ہے، تو ملینز میں یہاں پہ پاکستانی رہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے اصل سے تو دور ہو ہی رہے ہیں. ہم یہ اگر تھوڑا سا اس پہ غور کریں اور اپنے تھوڑے آباء و اجداد کی جو روایات ہیں ان کو دیکھیں یا ہم اپنے پاکستان کے فیملی سسٹم کو دیکھیں تو ہم تھوڑے سے دور ہیں، یہ بات ماننی چاہیے. لیکن بڑی دفعہ ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں تو بعض اوقات ہم مجبوری میں کرتے ہیں، بعض اوقات کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ فیملی سسٹم بھی یہاں پہ ڈیفرینٹ ہے. یہاں پہ جو ہے بچے وہ خود مختار ہوتے ہیں جب 18 سال کے ہو جاتے ہیں اور وہ پیرنٹس کو ڈفرینٹ فیملیز میں ڈفرینٹ ہے. بہت ساری فیملیز میں وہ پیرنٹس کو اگنور کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ 18 سال کے ہو گئے ہیں ابھی ان کو آزادی چاہیے اور وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے اکیلے گزار سکتے ہیں بغیر پابندی کے، بغیر کسی ریسٹرکشن کے. لیکن آگے جا کے دیکھتے ہیں ہم کہ تھوڑا سا زندگی کا اور جو ہے پیریڈ گزرتا ہے تو تھوڑی میچورٹی آتی ہے تو پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے بغیر تو زندگی اس معیار پہ نہیں ہے یا وہ خلوص پیار محبت جو ان کی طرف سے مل رہا تھا وہ نہیں مل رہا، وہ کوئی بھی نہیں دیتا. تو یہ مسائل ہیں ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے صحیح بات کی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو ماں باپ کی پیار محبت کے اسلام میں بھی یہ چیز ہے کہ ماں ہمیں ایک دن جو کہتے ہیں نا کہ سوکھے پہ لٹایا خود گیلے پہ لیٹ گئی، اس کا بھی ایک ہم نہیں ادا کر سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ تو ٹھیک بات ہے کہ ان کے حقوق بہت زیادہ ہیں، وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، وہ کوئی بھی پیرنٹس کا حق ادا نہیں کرے، یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے. ہر بندہ جو ہے ہر کوئی سوچتا ہے کہ اس کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو. ایک وقت ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ اس کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی، وہی اس کو سنبھالتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی پرائیویسی چاہتا ہے، پھر پرائورٹیز سیٹ کرتا ہے. پرائورٹی میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون میرے لیے پہلے ہے.
तो अनफॉर्चुनेटली बाज़ औक़ात पेरेंट्स दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर भी चले जाते हैं, तो इस वजह से पेरेंट्स की कदर में कमी आती है। मैं समझता हूँ कि ये इसमें हमारी इस्लाम से दूरी, अपने कल्चर से दूरी, अपनी ज़ुबान से दूरी, ये सारी चीज़ें इकट्ठी होके हमें इस गुमराही की तरफ लेके जाती हैं। जिस तरह गुमराही की बात की डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम गुमराह हो रहे हैं ऐसी बातों से, लेकिन देखा जाए कि हमारे पे वालिदैन के एहसानात जितने हैं हम उतना नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ, या इवन अपने बड़े भाई की इज़्ज़त या बड़ों की इज़्ज़त का जो पहलू है वो भी हमें कभी नहीं जाने देना चाहिए। बड़ा अच्छा मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, मैं नाज़रीन से भी शेयर करूँगा कि माँ को घर वालों ने भेज दिया ओल्ड होम जैसे ना, एक वाक़या था। तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे ना मिलने गया बेटा को 2 साल बाद, बेटा यहाँ मुझे पंखा लगवा दो। तो उसने कहा माँ मुझे इधर भी तुम तंग करती हो। उसने कहा नहीं बेटा मैं तंग नहीं कर रही तुम्हें, मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूँ, तुम्हारे लिए लगवाना चाह रही हूँ, तुमने भी 2 साल बाद इधर ही आना है। यानी कि जो पेरेंट्स के साथ हम करेंगे वो हमारे साथ भी होगा। तो एक रिस्पेक्ट का पहलू, माँ बाप बच्चों को सारी ज़िंदगी पालते हैं पोसते हैं, बाद में हम जिस तरह आपने कहा जी कि प्राइवेसी आ जाती है, हम अलग रहने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पहले कल्चर में नहीं थी। तो ये क्या समझते हैं मीडिया या कुछ ऐसी चीज़ें, या हमें कोई स्टेटस को, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं दुनियादारी में हम ज़्यादा पड़ गए, क्या वजह है? जी नदीम भाई, पहले नंबर पे तो ये मीडिया की बात है। मीडिया का बड़ा रोल है, मीडिया को चाहिए अपना फ़र्ज़ अदा करे और नौजवान नस्ल को गाइड करे, लेकिन मीडिया भी अपने चक्रों में पड़ा हुआ है। वो आजकल सियासत को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, फिर हर कोई मटीरियलिस्टिक हो गया, पैसे बनाने के चक्कर में है। तो कौमें ऐसे नहीं बनती। अभी आप इंग्लैंड में हैं, आप यूरोप में जाएं देखें, उधर लोग जो है ना, ठीक है फैमिली सिस्टम उधर कम है, पाकिस्तान में फैमिली सिस्टम ज़्यादा है, लेकिन लोगों में एहसास ज़्यादा है। उधर लोग एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे के लिए, अपनी कौम के लिए, मुल्क के लिए, अपनी ज़बान के लिए सोचते हैं। हमारे ये मसला है कि हम ज़्यादातर मटीरियलिस्टिक हो गए, पैसे के लिए ज़्यादा सोचते हैं। ख़ासकर ओवरसीज़ भी जो आ गए हैं बाहर, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह प्योरली जो दिल से लगे हुए काम कर रहे हैं। थोड़ी मिकदार में मैं समझता हूँ कि हर बंदे का काम है। जैसा कि नाज़रीन आप बड़ी अहम गुफ्तगू सुन रहे हैं और डॉक्टर साहब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं विल्मसरो रोड मैनचेस्टर में होटल या रेस्टोरेंट में, और भी हमारी जो बिहाइंड द कैमरा यहाँ पे भी लोग हमारी गुफ्तगू को बड़े गौर से सुन रहे हैं जैसा आप सुन रहे हैं। तो अगला और आखिरी बड़ा अहम क्वेश्चन कि डॉक्टर साहब से भी पूछना चाहूँगा, सारी बात है कि डॉक्टर साहब जैसे मैंने पंजाबी अखान कहा कि हम कुछ पैसों के खातिर या स्टेटस को कह लें या कुछ जैसे कहते हैं मैंने कहा बीवी पर हूर भी हुए तो फिर भी कसूर पेरेंट्स को तो नहीं कहना चाहिए, किसी के पीछे लग जाना या ये चीज़ें हो जानी या किसी की उठान में आ जाना, तो क्या वालिदैन का दिल दुखा के आप समझते हैं कि हम कोई तरक्की कर लेंगे, हमें सुकून मिल जाएगा? और फिर क्या आप नाज़रीन को बताएं कि अगर हम आज पेरेंट्स के साथ करते हैं तो क्या हमारे साथ कल ये नहीं होगा? जी, ये तो मुकाफ़ात अमल है ना, ये तो होना है। बहरहाल इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट्स की कदर करनी चाहिए, माँ बाप के लिए ख़ास मुकाम होना चाहिए, ख़ास उनकी इज़्ज़त हो, ख़ास उनकी बात सुनी जाए और उनको प्रायोरिटी पे रखा जाए, ये ज़रूरी है। बीवी के अपने हकूक़ हैं, बीवी को अपनी जगह पे रखा जाए, बच्चों को अपनी जगह पे, इन हर एक की एक बाउंड्री है
اللہ تعالیٰ نے بھی ہر چیज़ کی حد بنا دی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو حد میں رہ کے جو ہے ہر کام کو، ہر فرض کی ادائیگی کریں، والدین کے لیے جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اوورسیز لوگ زیادہ تر تو اپنے والدین کی سپورٹ کے لیے ہی باہر آئے تھے، تو ہمیں خاص کر اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ جن کے والدین پاکستان میں ہیں وہاں پہ ان کی خدمت کریں جتنی کر سکتے ہیں، اور جن کے والدین ان کے ساتھ ادھر یورپ میں UK میں رہ رہے ہیں تو ان کو بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک ٹاپک ایسا ہے جس میں ہزاروں دلیلیں دی جا سکتی ہیں، مذہبی لحاظ سے، معاشی، معاشرتی، ہر لحاظ سے ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے والدین کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا احترام کریں۔ اگر کسی والدین میں سے والدہ یا والد کو اینک ہے لگی ہوئی ہے تو وہ دیکھیں ان کی ٹوٹ تو نہیں گئی اینک، کسی کو دانتوں کو پرابلم ہے، کسی کو عصا چاہیے، وہ چھڑی چاہیے، کسی کو صبح ان کو ٹائم پہ ناشتہ دیں، دوپہر کو کھانا ٹائم پہ دیں، رات کو دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کو ان کا ماضی کی جو ان کی پسندیدہ چیزیں ہیں وہ دکھا دیں۔ اگر سوشل میڈیا اویلیبل ہے ان کو وہ ڈھونڈ کے دکھا دیں جو وہ پسند کرتے ہیں، تو یہ موقع ہے ان کی خدمت کر لیں۔ بعد میں تو پھر وہ چلے جائیں گے جب چھوڑ کے، تو پھر تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کی آپ نے بڑی انتہائی اہم گفتگو سنی، اور یقیناً ہم سب اس پہ اگر عمل کریں گے تو زندگی سکھی گزرے گی۔ ماں باپ کا کوئی متبادل نہیں ہے، ماں باپ زندگی میں ایک دفعہ ملتے ہیں، ان کی قدر کیجیے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں میں ان سے یہ کہوں گا ان کو جتنا ان کا ہو سکتا ہے احترام کریں، بہن بھائیوں کا احترام کریں، اپنی وائف کے جو وہ اپنی جگہ ہے کہ ان کا بھی احترام بنتا ہے۔ سب کچھ چیزیں اپنی جگہ ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، پاکستان کو کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بڑوں کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے تو کامیابی ہے۔ اگر ہم برطانیہ میں، UK میں، کہیں بھی یورپ کسی بھی جگہ بیٹھے ہیں، سب سے پہلے ہمارے پیرنٹس، بڑے ماں باپ، ان کا احترام، پھر ساری چیزیں ہمیں خود بخود مل جائیں گی۔ اسٹیٹس کو یا کوئی چیزیں علیحدہ سے پرائیویسی زندگی، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اور پھر میں آخر پہ ناظرین کو وہی اخان جو پنجابی کا چنوٹی سنا کے بلکہ آپ کو اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جے توا ہوئے بھارا تے روٹی سڑے کیوں، جے پتر ہوئے چنگا تے نو لڑے کیوں، بھرا بھراواں دیاں باواں، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ماں پیو نو کدی برا نہ آکھیے، پاویں انہاں چ قصور ہوئے تے بیوی پاویں حور ہوئے۔ بہت ناظرین اپنا خیال رکھیے گا۔ آئینہ TV پہ آپ کو ایسے پروگرام دیکھنے کو ملتے رہیں گے۔ اپنی سجیشنز بھی دیں۔ اپنے میزبان ندیم سینڈ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔